بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے چینل پر روحانی دارالشفا آفیشیل پر ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسا عمل کہ جس کی ہمارے معاشرے میں بے انتہا ضرورت تھی، جس کو ہم سمجھ رہے تھے، اور اکثر اوقات لوگ اپنا پوچھ رہے تھے۔ ہمارے پاس ایسے اکثر زیادہ تر مریض آ رہے تھے کہ جو میاں بیوی اس حوالے سے پریشان تھے کہ اولاد کے حوالے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سینکڑوں جگہوں سے علاج کروا لیا، پاکستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا، اور حکیموں سے، طبیبوں سے بہت علاج کروا لیے۔ بالآخر کے گھر میں بیٹھ کے مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کو شاید یہی منظور ہے، شاید کہ اللہ کو یہی منظور ہے، اور پتہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں عورت پانچ پن ہے، تو جس کی وجہ سے وہ علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگوں نے بتایا، ہمارے پاس آنے والے ایسے کئی لوگ میاں بیوی کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم یعنی کہ بہت جگہوں پہ بھی گئے، حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلا۔ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے، وہ بھی کلیئر، اور تھوڑی بہت اگر ڈاکٹر نے کمزوری بتائی اس کے مطابق دوائی بھی استعمال کی، اور کئی سال ہو گئے ہیں، 5 سال، 7 سال، 15 سال۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو 20 سال شادی کو ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اور وہ بالآخر تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ شاید پتہ نہیں اللہ کو یہی منظور ہے کہ ہمارے ہاں اولاد یا ہمارے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مریض آیا، ایک میاں بیوی آئے علاج کے لیے، سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے آئے، تشریف لائے۔ تو جب انہوں نے تشخیص کروائی تو کہا کہ آپ ہماری تشخیص کر دیں کہ شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو گئی۔ جب ہم نے تشخیص کی تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کی وجہ سے بندش کروا دیا اولاد کی، کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کافی ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس علاج کروا چکے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکلا، اور تھک ہار کر ہم گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ اپنی روحانی تشخیص بھی کروائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روحانی مسئلہ ہو۔ تو جب تشخیص کی تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر بندش ہے، اور بڑی سخت قسم کی بندش اولاد کے سلسلے سے کسی نے لگائی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا میاں بیوی نے کہ ہم جو ہے وہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اس بات پہ راضی کیا ہے کہ کسی سے ہم اولاد جو ہے وہ گود لینا چاہتے ہیں، بچہ لینا چاہتے ہیں، کسی کا بچہ لے کے پالنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم لے لیں۔ میں نے کہا آپ استخارہ کر لیں، سب سے بہتر چیز استخارہ ہے۔ تو انہوں نے استخارہ کیا، تو لیکن استخارے میں بہتری نہیں آئی۔ تو اب وہ میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی، اوپر سے ہم نے اگر کوئی راضی ہوا ہے اولاد دینے کے لیے گود، ہم اولاد لے رہے ہیں، بچہ لے رہے ہیں گود، لیکن وہ بھی استخارہ کیا تو وہ بھی ٹھیک نہیں آیا۔ اب وہ میاں بیوی پریشان اور مایوس ہو گئے۔ تو میں نے کہا اگر استخارے میں بہتری نہیں آئی تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہے، تو بہتری ہے، تو اس لیے جو ہے وہ استخارے میں بہتری نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ انہوں نے علاج کروایا، ہم نے علاج کیا، بندش کھلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا عطا کیا۔ تو پھر میں نے بتایا کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ یعنی کہ انسان بعض اوقات گلہ شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اکثر اوقات جب مایوس ہو جاتا ہے، گھر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ پہلے تو اولاد ہو کوئی نہیں رہی، اور اگر کسی سے ہم نے بچہ لینا چاہا گود تو وہ استخارہ کیا تو وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ سے گلہ شکوہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ دکھ تکلیف نہیں دیتے۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے وہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا دیا، اور میں نے کہا یہ تھا استخارے میں، اس لیے بہتری نہیں تھی آئی کہ آپ بچہ لیں۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ آپ کو اپنی اولاد دینی تھی اللہ نے۔ تو ہوتا ہے اسی طرح اکثر اوقات نا، ہم نے دیکھا ہے کہ بندش کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، اور جادو کی وجہ سے لوگ بندش کروا دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے، اور زیادہ تر جو ہم تو ویسے کسی کو نام نہیں بتاتے کہ کس نے جادو کروایا۔ بعض ہم ایک ایسا چراغ والا عمل کرتے ہیں کہ جس سے اکثر مریضوں کی جو ہے وہ باطنی نظر کھل جاتی ہے، وہ خود دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر اوقات جن لوگوں کی نظر باطنی کھلی، جن کی نظر ہم باطنی نظر کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ اپنے رشتہ دار 100%، 99% کہہ لیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو جادو کی وجہ سے وہ جادو کروا کے بندش کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے کوئی انتقام لینا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو بندش کروا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ کئی لوگوں کا ہم علاج کر چکے ہیں، ایسے میاں بیوی کے جو یعنی کہ اس جادو کا شکار تھے، بندش کے جادو کا۔ تو آج ہم نے ضرورت سمجھی کہ اس پر آپ کو ایک عمل دیں، مجرب المجرب، کہ جس کو ہم نے آزمایا،
12 کا ازمودہ مجرب المجرب نور علی نور تیر بہدف عمل ہے، الحمدللہ سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ تو وہ عمل جو ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ وہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا وہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا، نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ بندش کا جو جادو ہوتا ہے اس کی جو مین علامات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن میاں بیوی کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں جادو کی وجہ سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ یا تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا معائنہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جب ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ تو کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس پھر دوائی بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا بھی ایسا کوئی یعنی کہ رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو بندش کی جو علامات ہیں وہ 2 قسم کی بندش ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ سرے سے اولاد ہی نہیں ہوتی، کہ حمل ہی نہیں ٹھہرتا۔ دوسری جو علامت ہے بندش کی وہ یہ کہ حمل تو ٹھہرتا ہے لیکن وہ پروان نہیں چڑھتا، وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا تو پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے یا پیدا ہونے کے یعنی کہ پہلے مہینے یا چھٹے مہینے میں وہ بچہ مر جاتا ہے۔ تو بندش کی 2-3 علامات ہیں۔ بعض لوگوں کو لازمی نہیں کہ بندش ہو، اٹھرا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے عورتوں کو انشاءاللہ یہ بھی آئندہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ یہ بھی عمل ہم آپ کو مجرب المجرب اٹھرا کے حوالے سے بتائیں گے، لیکن آج جو عمل ہے وہ جادو کی وجہ سے جو بندش ہے نا، اولاد کی بندش کروا دیتے ہیں، اس بندش کو ختم کرنے کے لیے اس کے حوالے سے مجرب المجرب وظیفہ اولاد کے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ بچہ حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے، حمل تو ہوتا ہے لیکن بچہ 3 ماہ بعد حمل ساقط ہو جاتا ہے، 6 ماہ بعد ساقط ہو جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہم ایک نقش بھی دیتے ہیں مجرب المجرب، جب الحمدللہ ہم علاج کرتے ہیں تو اس پر ایک انتہائی مجرب المجرب جو سینکڑوں لوگوں پہ ہم نے آزمایا ہے وہ ایک نقش بھی زعفران کا لے کر حفاظتی دیتے ہیں عمل کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال آج ہم آپ کو جو عمل دے رہے ہیں انتہائی پاورفل ہے، طاقتور، تیر بہدف مجرب المجرب نور علی نور عمل ہے۔ کرنا بس یہ ہے کہ صبح شام جو ہے وہ عورت نے صبح شام جو ہے وہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت ہے چھوٹی سی، اول آخر وظیفے کے جب وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے اول آخر پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر سورہ حشر کی یہ آیت سٹارٹ کرنی ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھ کے درمیان میں آپ نے اس آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 نام ہیں جو جہاں سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء، یہ 4 جو لفظ ہیں سٹارٹنگ والے، کہ اس کو آپ نے یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور، یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور، اس کو آپ نے 101 دفعہ دہرانا ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں سورہ حشر کی آخری جو آیت ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 نام ہیں، یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور، اس کو 101 مرتبہ، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آخر پہ پھر دوبارہ 11 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیت، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور عمل کے اول آخر جو درود شریف پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ الحمدللہ یہ ایسا مجرب المجرب عمل ہے کہ الحمدللہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے اولاد کی نعمت سے کہ اس کا رزلٹ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیا ہے، اور اکثر لوگوں نے پھر جو ہے الحمدللہ اس کی خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اللہ نے ایک اولاد دی ہے، رحمت دی ہے، بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا، نعمت دی ہے، تو انتہائی پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عمل الحمدللہ کر کے آپ حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔